السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اسلام نے ایسی شریعت انسانیت کے سامنے پیش فرمائی جس میں محنت کم اور بدلہ زیادہ ہے، جس کے اندر عمل کم اور ثواب اجر زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی آدمی ہو اور اس کو کوئی کام کرانا، اس کام کے کرانے کے لیے اس کو مزدور وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہو اور وہ جاتا ہے ایک مزدور کو لے کر آتا ہے اور اس سے یہ معاملہ طے کرتا ہے کہ تم فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک کام کرو گے اور تمہیں اس کے معاوضے میں 1 درہم ملے گا۔ جب وہ آدمی آتا ہے، اپنا کام پورا کر لیتا ہے، ظہر کے وقت کے آنے کے بعد اس مزدور کو اس کا 1 درہم دے دیا جاتا ہے اور اس کو بھیجا دیا جاتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک کے لیے ایک دوسرا مزدور لایا جاتا ہے اور اس سے بھی یہی معاملہ طے ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک
یہ کام تم کو کرنا ہے اور بدلے میں تم کو 1 درہم ملے گا. وہ بھی آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور اپنا 1 درہم لے کر کے چلا جاتا ہے. پھر عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کام کرنے کے لیے ایک تیسرے مزدور کو لایا جاتا ہے اور اس سے معاملہ طے ہوتا ہے کہ تم ان دونوں نمازوں کے درمیان کا جو مختصر وقت ہے اس کے اندر کام کرو گے اور تم کو معاوضے میں 2 درہم ملنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور سابقہ قوموں کی مثال ان مزدوروں جیسی ہے. پہلے والے جو 2 مزدور ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ کیا، کوشش اور کام کیا، لیکن ان کو ان کے محنت کے بدلے میں 1 درہم ملا اور ان کا وقت بھی زیادہ ہے، کام کرنے کی مدت دراز ہے، فجر سے لے کر ظہر تک، پھر ظہر سے لے کر کے عصر تک وقت زیادہ. اور جو تیسرا مزدور ہے وہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی محنت کا اور ان کے کام کرنے کا، ان کے عمل کرنے کا وقت کم رکھا گیا، لیکن ان کا اجر ان مزدوروں کے اور سابقہ امتوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا ہے. جیسے کہ اس مزدور کو سابقہ مزدوروں کے مقابلے میں 2 درہم دیے جا رہے ہیں، حالانکہ کام کرنے کا وقت بہت مختصر ہے. عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کتنا مختصر وقت ہوتا ہے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیا ہے کہ عمل کم کرنا ہے لیکن اجر جو ملے گا اللہ کی طرف سے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور پھر اسلام نے جو شریعت پیش کی ہے اس میں اعمال بھی مقید نہیں ہے جگہوں کے ساتھ. نماز پڑھنی ہے تو صرف مسجد ہی کے اندر ادا کریں گے تو قبول ہوگی، اور مختلف قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو مسجد کے اندر ہی آ کر کریں گے تو قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایسا عبادات کو قید نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے تو پوری زمین عبادت گاہ، جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرے، جہاں چاہے اللہ کو یاد کرے. قرآن کی تلاوت آدمی کہیں پر بھی کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کسی بھی جگہ کسی بھی علاقے کے اندر آدمی کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسری قومیں تھیں ان کے لیے خاص عبادت کی جگہیں بنائی گئی تھی، وہاں آ کر کے عبادت کرنا ہے، تبھی جا کر کے قبول ہوگی، تبھی جا کر کے وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. لیکن ہمارے لیے اس طرح کی قیودات نہیں ہے. اور ایک فرق ہمارے یعنی اسلام نے جو شریعت پیش کی اور سابقہ شریعتیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اس شریعت کے اندر دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کر کے ہر انسان سے، ساری مخلوقات سے اپنے رشتے ناطے کو توڑ کر کے صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے. سابقہ قوموں کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں. وہ لوگ اپنے سارے رشتہ داروں کو، گھر بار کو، اپنی جو کچھ مصروفیات ہوتی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پہاڑوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، جنگلوں میں جا کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے. اب ان کا دنیا سے، دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، بس اللہ ہی اللہ کرتے ہوئے باقی زندگی گزارتے. لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو شریعت پیش کی ہے وہ اس عجیب انداز میں
اور اس بہتر طریقے پر کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا عبادت گزار شمار ہو سکتا ہے، نیک آدمی شمار ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے معاشرے کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے علیحدہ ہو جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے زندگی کے جو کچھ کام اعمال جتنے بھی ہیں، مصروفیات، ان کے شروع کی، ان کے اخیر کی، ان کے درمیان کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ اب آدمی ان چیزوں کو کرتا ہوا بیت الخلا جا رہے ہیں، دعا پڑھ لیا، نکل رہے ہیں، دعا پڑھ لی، مسجد میں آ رہے ہیں، دعا پڑھ لی، کھانے کے لیے دعا پڑھ کے شروع کر لیا، ذکر کرتے ہوئے کھانا چل رہا ہے، ختم پر دعا پڑھ لی، سونے سے پہلے دعا، اٹھنے کے بعد دعا، اونچائی پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، درمیانی سطح پر چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، خاص چیزیں ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اب آدمی اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتا ہے، اپنے ساتھ والے ملنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، ساتھ والوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے، صرف گھر ہی نہیں بلکہ گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، اکیلے ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، ہر موقع پر آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اور جب آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے گا تو یہ آدمی اللہ کی نگاہوں کے اندر عابد، ذاکر اور نیک صالح آدمی شمار ہوگا، اور اس کے اندر اس کو کچھ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے الگ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل مجاہدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی جو کام آدمی کر رہا ہے اپنے معمول کے مطابق کرتا رہے، لیکن ساتھ میں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں، اگر ان کا اہتمام کرتے ہوئے کرتا چلا جائے گا تو کام بھی ہو جائے گا، اور اللہ کی نگاہوں کے اندر وہ اللہ کا مقبول، قریبی اور نیک بندہ بن جائے گا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں تو بہت زیادہ بتلائی ہیں، بہت کتابیں بھی اس کی موجود ہیں مسنون دعاؤں کے نام سے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق۔ قرآن کریم کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ بہت فوائد اور بہت زیادہ برکات بسم اللہ کے، آدمی اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ بہت ساری چیزوں سے، شیاطین وغیرہ سے بھی بسم اللہ کی کثرت کرنے سے، اس کو پڑھتے رہنے سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر نام اللہ اس جملے کے اندر موجود ہے۔ علماء نے فرمایا ہے، بلکہ روایات کے اندر بھی ممکن ہے یہ بات موجود ہو کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم لے کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کون سا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دیا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتلائی ہیں، جیسے کہ شب قدر کون سی تاریخ میں ہے، متعین طریقے پر نہیں بتلایا گیا۔ ایسے ہی جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، لیکن وہ گھڑی جمعہ کے کس وقت میں رکھی گئی ہے اس کو نہیں بتایا گیا، چھپا دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، اب وہ کیا ہے معلوم نہیں، اس کو بھی چھپائے رکھا گیا ہے۔ بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ لفظ اللہ یہ جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے، اسی لیے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بھی نام ہیں، جیسے کہ یہاں پر بسم اللہ کے آگے الرحمن اور الرحیم
یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سارے کمالات، ساری خوبیاں، سارے اچھائیاں اور جتنے نام ہیں وہ سب اس سے متعلق، جیسے کہ الرحمن، بڑا مہربان، مہربانی کرنے والا ہے، اسی لیے اس کا نام رحمان۔ رحیم، اور ایسے ہی وہ سب سے پہلے تھا الاول، سب سے آخر میں بھی وہی رہے گا الآخر، اور بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفور۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت کے اندر 99 ناموں کو جمع فرمایا، اور اس کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت صرف اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے یاد کرنے پر ہے۔ تو ایسے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے ہمارے امام صاحب کا بھی نام ہے عبد الرحیم صاحب، عبد الرحمن ہوتا ہے، عبداللہ ہوتا ہے، عبد القادر، عبد القدوس، اس طرح کے نام رہتے ہیں۔ اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، عموماً ہم لوگ جب ان لوگوں کو پکارتے ہیں تو اس طریقے سے خطاب کر دیتے ہیں، رحیم بھائی ادھر آؤ، رحیم صاحب ادھر آؤ، حالانکہ یہ رحیم، رحمان اور قادر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اسی لیے صرف وہ نام لے کر کے بندوں کو نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اس کے آگے عبد القادر، عبد القدوس، اس طریقے پر عبد کا لفظ بھی شروع میں لگا کر کے پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ ان کے نام نہیں ہیں، بلکہ وہ نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر جب ناموں کی بات آ گئی ہے تو اس کا بھی خیال رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ بچوں کے جب نام رکھیں گے تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے اور صحابہ اکرام اور صحابیات ان سب کے ناموں میں سے کوئی ایک نام چن کر کے اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھنا چاہیے۔ آج کل تو یہ رواج ہو گیا، اگر کسی سے کہہ دے کہ آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کا نام عائشہ رکھ لو، محمد رکھ لو، ابو بکر رکھ لو، یا خدیجہ رکھ لو، فاطمہ رکھ لو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نام پرانے ہو گئے، ہم کو کوئی ایسا نام چاہیے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا اور کسی نے ایسا نام سنا بھی نہیں، ایسا عجیب اینٹک نام ہم کو دیجیے۔ حالانکہ ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے نام ایسا رکھیں کہ جس کی وجہ سے بچے کی سیرت پر اچھا اثر پڑے۔ آپ نام رکھیں گے ابو بکر تو ان کے نام کی تاثیر بچے کے اندر آئے گی، عمر نام رکھیں گے تو وہ تاثیر اس کے اخلاق میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں بچے کے ساتھ اس پر اثر پڑے گا۔ اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب طریقے کے نام آج کل والدین اپنے بچوں کے لیے رکھ رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ اور اس کے 2 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انسان کے 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے پیدائش سے پہلے، اور دوسرا دنیا میں آ جانے کے بعد میں، اور تیسرا انسان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ آدمی جب دنیا میں نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، تو وہ ذات اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر کے اس کی ضرورتیں وہاں پر پوری کی اور دنیا کے اندر میں اس کو بھیج دیا، اور پھر یہاں آنے کے بعد میں اس کے 2 دشمن اس کے ساتھ میں لگ گئے، ایک تو ہے شیطان اور دوسرا ہے اس کا نفس، جو اس کو غلط راستے کی طرف لے جانے کی، اس کو گناہوں کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اب اس بندے کو رحمان کی یعنی اس کی مہربانی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے رحم کی وجہ سے اس کا سہارا لے کر کے وہ آدمی سیدھے راستے پر چلتا رہے، شیطان کے اور نفس کے مکر سے وہ آدمی بچ جائے، پھر اس طریقے پر وہ زندگی گزارے گا۔ تو آخری جو مرحلہ ہے آخرت کا، وہاں پر کتنے مراحل ہیں؟
खबर का मरहला, फिर हशर के अंदर और फिर पुल सिरात और जहन्नम से बचना, ये सारे मराहिल के अंदर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी की ज़रूरत होती है, उसके फजल की ज़रूरत होती है। इसीलिए इंसान की इन तीन हालतों में इंसान अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है। इसीलिए उन तीनों हालतों की तरफ इशारा करने के लिए इस एक जुमले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के तीनों नामों को, अल्लाह, रहमान और रहीम, इन तीनों नामों को इस एक जुमले के अंदर जिक्र कर दिया गया है। मैंने बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहने से आदमी शयातीन से, जिन्नात से महफूज रहता है। बैतुल खला के अंदर जाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उस पर ये बात बताई गई है कि जो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ करके बैतुल खला के अंदर चला जाए, अगर बगैर पढ़े के चले जाएंगे, वहाँ पर वो जो मुकाम है शयातीन के रहने का, जिन्नात के रहने का, और वो खबीस मखलूक है। अब आप जब जाएंगे तो वो आपको, आपकी शर्मगाह को देखते रहते हैं और उनके देखने का भी आप पर असर पड़ता है। अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ कर के अंदर चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला शयातीन के और इस जाने वाले के दरमियान में एक पर्दा और एक आड़ बना देते हैं, जिसकी वजह से वो इसको नहीं देख पाते हैं और वो उनकी खराब नज़रों से, उनके खराब असरात से ये जाने वाला महफूज हो जाता है। ये बरकत है। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके जो आदमी अपनी बीवी से मुलाकात करता है, मिलता है, और यह सिर्फ एक रात की, पहली रात की बात नहीं है, बल्कि हर मर्तबा जब कभी भी वो आदमी अपनी बीवी से मिलेगा तो हर मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ करके मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके की दुआ भी सिखलाई, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ऐ अल्लाह शैतान को हम दोनों से दूर रखिए, वजन्निबि शैतान मा रज़क़तना, और शैतान को उस चीज़ से भी, उस औलाद से, उस नियामत से भी दूर रखिए जो आप हमको देने वाले हैं। आदमी को जब बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, अगर दुआ नहीं पढ़ेंगे तो मुमकिन है कि शैतान का असर उस पर रहे और उसको कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे। और आदमी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो उस मौके पर भी आदमी शैतान से महफूज हो जाता है, उसकी औलाद भी शैतान की शरारत से महफूज हो जाती है। और उसके अलावा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आदमी इसके पढ़ने का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जहन्नम के जो फरिश्ते हैं निगरानी करने वाले, उन फरिश्तों से बचा लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जितने हुरूफ है, हर हर्फ के बदले में फरिश्ते के मुकाबले में एक ढाल बना देते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारी ढालें उसके लिए हो जाएगी तो वो आदमी जहन्नम के फरिश्तों से महफूज रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो जहन्नम से बच करके जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा। बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के शुरू दौर के अंदर नेक नहीं थे, अल्लाह का उनसे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था और वो अल्लाह को याद करने वाले नहीं थे, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्त और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने वाले। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो रास्ते से गुजरते हुए अपने घर आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने कोई पर्चा देख लिया, उठा करके देखा तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उन्होंने उसको आँखों से लगाया, उसका अदब किया और उसको जेब के अंदर रख लिया और अपने पास खुशबू मौजूद थी तो उसको निकाल करके खुशबू से मुअत्तर कर दिया, खुशबूदार कर दिया और अपने साथ लेकर घर में आए और उसको किसी ऊंची जगह पर, जहाँ पर उसका अदब बाकी रहे, बेअदबी न हो जाए, कहीं गिर करके उसको अच्छी जगह पर, मुकाम पर पहुंचा दिया। तो अब रात में जब सो गए तो उनको ये बात बतलाई गई कि तुमने मेरे नाम का अदब किया है, मेरे नाम को खुशबू लगाई और मुअत्तर कर दिया, अब हम भी तुम्हारे नाम को ऊंचा करेंगे और तुम्हारे नाम को क़यामत तक के लिए जारी रखेंगे। इसीलिए अब हर आदमी उनके नाम को जानता है। हर आदमी जब उनका नाम लेता है तो साथ में रहिमहुल्लाह या रहमतुल्लाहि अलैह कहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदब करने की वजह से उनको वो मुकाम, वो मर्तबा अता कर दिया। इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ख़ास तौर पर एहतिमाम करना चाहिए। चलते फिरते जितना हो सके हर काम के शुरू में आदमी पढ़ना चाहिए। और इसके अंदर एक ये भी हिकमत है कि जब आदमी पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो उसका इंतज़ार ये रहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की
کتنی قدرتیں اس کے پیچھے کار فرما ہے، جس کے بعد میں یہ گلاس کے اندر میرے سامنے پانی آیا۔ پہلے تو یہ پانی سمندر کے اندر تھا، وہاں سے اللہ نے اٹھا کر کے ابروں میں پہنچایا، اور اس کی سمندر کے پانی کی جو نمکینی تھی اس کو ختم کر کے اس پانی کو میٹھا بنایا۔ پھر وہ بادل چلے اور مختلف علاقوں کے اندر پھیل کر کے وہاں پر برسے، کہیں پہاڑوں کے اندر ٹھہر گیا، کہیں زمین کے اندر جذب ہو گیا، کہیں تالابوں کے اندر، اور پھر وہ پانی ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس کو آج پی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آدمی کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کارکردگی انسان کے سامنے رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے یہ رہے گا کہ اس کے پیچھے کتنے انسانوں نے کام کیا ہے، اور سورج، ہوائیں، اور پھر بادل، بارش اور مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے لگائی تھی، جب جا کر کے یہ دانے بازار سے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ہماری رکابی کے اندر غذا بن کر کے آئے ہیں۔ ایسے ہی جتنے کام آدمی کرے گا، بیت الخلا جاتے وقت میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یہ استحضار رہے گا کہ یہ جو گندگی ہے، میں نے جو کھایا تھا اس کو میرے بدن کا حصہ، بعض چیز کو حصہ بنا دیا، اور جو گندگی تھی جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو اللہ نے میرے بدن سے نکال دیا اور مجھے اس چیز سے نجات دے دی۔ ایسی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدمی کے ذہن میں رہے گی اگر وہ چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت ہم سب کو سمجھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہم سب کو بنائے، اور جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہیں ان کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھی۔